سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں آج ایک اور اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وہ موضوع ہے جس سے میں بھی جڑا ہوں، آپ بھی جڑے ہیں، بلکہ گھر کا چھوٹا فرد بھی جڑا ہے۔ اگر بچے کا 1 سال مکمل ہو چکا ہے تو وہ بھی جڑا ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا۔ اور یہ کس قدر اثر انداز ہوتا ہے اور انسانیت منافع کی بھینٹ کیسی چڑھ رہی ہے، اس کو ڈاکٹر عاطف اشرف نے بہترین انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ دوران مطالعہ بغیر کسی بریک کے میں نے جب اس مضمون کو پڑھا تو محسوس کیا کہ ان احساسات کو ضرور آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں یہ تفصیلات لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں، مضمون نگار کی شکریہ کے ساتھ، جن کا نام ہے ڈاکٹر عاطف اشرف صاحب۔ میں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ضرور درخواست کر لوں، جیسے ہمیشہ کرتا آیا ہوں، کہ ادارے کو مضبوط کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اور لوگوں کو جوڑنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین گرامی، عاطف کا ماننا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا نے دنیا کا اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیا ہے۔ اس سے رابطوں میں اضافہ اور معلومات کی تیز ترین ترسیل کے ساتھ ساتھ علم کے حصول اور ای کامرس میں انقلاب آ گیا ہے، جو انتہائی مثبت تبدیلی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کا سکہ چل رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا کے سکے کا دوسرا رخ کیا ہے؟ کیا اس کو کبھی ہم نے دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ صارفین کی اکثریت اس سے ناواقف محسوس ہوتی ہے کہ انفارمیشن کے بدلے ایک عام صارف کیسے استعمال ہو رہا ہے، اور کس طرح اس کے احساسات، عادات اور رویوں کو کمرشل مقاصد کے لیے کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور مصنوعی ذہانت کا الگورتھم کیسے کام کرتا ہے۔ سوشل میڈیا کا سارا کھیل پیغام اور انعام کے ارد گرد گھومتا ہے۔ پیغام وہ نوٹیفیکیشن ہے جو آپ کو موصول ہوتی ہے، اور انعام وہ جو آپ کو نہیں بلکہ انہیں ملتا ہے جو آپ کے ذریعے کماتے ہیں۔ تفصیل کے لیے روزمرہ کی مثال سمجھیے کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ فون پر کسی بھی سوشل ایپ کی طرف سے جیسی نوٹیفیکیشن کی گھنٹی بجتی ہے تو اہم ترین کام چھوڑ کر پہلے نوٹیفیکیشن دیکھنے کا ہی تجسس ہوتا ہے۔ مجھے کس نے کیا پیغام بھیجا؟ کیا مجھے کوئی ٹیگ کر رہا ہے؟ میرے اسٹیٹس کو کتنے لائکس اور کمنٹس ملے؟ کوئی نئی ای میل آئی ہے؟ یا گوگل یا یوٹیوب کون سی ویڈیو دیکھنے کو تجویز کر رہا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جیسے ہی آپ نوٹیفیکیشن پر کلک کرتے ہیں تو اکثر اوقات پیغام دیکھنا آپ کے لیے ضروری ہی نہیں ہوتا، مگر یہ آپ کو موبائل کی اسکرین سے ضرور جوڑ دیتا ہے۔ یہی تو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس چاہتی ہے کہ آپ اسکرین پر اسکرول کرتے جائیں اور ڈیجیٹل دلدل میں دھستے چلے جائیں۔ جتنا وقت آپ اسکرین کو دیں گے، ٹیکنالوجی کمپنیوں کو اتنا ہی منافع کمانے کا موقع دیں گے، کیونکہ سوشل نیٹ ورکس اصل میں وہ جال ہیں جن کا کام ہی صارفین کو نوٹیفیکیشنز کا دانہ ڈال کر پھنسانا ہے۔ اگر یہ نوٹیفیکیشن دیکھنے کے بعد آپ کی انگلی موبائل کی اسکرین پر اسکرول ڈاؤن کرنا شروع کر دے تو سمجھ لیں کہ آپ کو ڈیجیٹل جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ آپ کو نہ صرف سوشل میڈیا کی لت لگ چکی ہے، بلکہ آپ کی نفسیات کو اسی مشینی الگورتھم نے کنٹرول کر لیا ہے، اور آپ کو اشتہاری کمپنیوں کے آگے بیچا جا رہا ہے۔ آپ جتنا اسکرول ڈاؤن کریں گے اتنا ہی ڈیٹا بنے گا، اور مشین لرننگ کے پیچیدہ فنکشن کے تحت بڑی بڑی ٹیک کمپنیاں آپ کو آپ کی پسند کے مطابق مواد تجویز کریں گی، تاکہ اسی طرح کی پروڈکٹ آپ کو اشتہار دکھا کر بیچی جا سکے جو آپ کچھ سیکنڈز تک اسکپ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک مشہور قول ہے کہ اگر آپ کوئی پروڈکٹ فری میں استعمال کر رہے ہیں تو اصل میں آپ خود ہی پروڈکٹ ہیں۔ ٹیکنالوجی کمپنیوں کا اصل بزنس ہی اپنی صارفین کو پروڈکٹ کی طرف ایڈورٹائزر کو بیچنا ہے، کیونکہ ان کے کسٹمرز صارفین نہیں بلکہ ایڈورٹائزرز ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے کمرشل مقاصد اتنے بھیانک ہیں کہ ٹین ایج صارفین ڈپریشن سے لے کر خودکشی تک کر گزرتے ہیں۔ امریکی سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق
سال 2009 سے 2015 تک 10 سے 14 سال کی بچیوں میں ڈپریشن 189% بڑھا اور خودکشی کرنے کے تناسب میں 151% اضافہ ہوا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سال 2009 ہی وہ سال تھا جب سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایپس کی صورت میں فونوں میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ پب میڈ اور سائنس ڈائریکٹ سے منسلک جریدوں میں شائع ہونے والی درجنوں تحقیقی مقالوں سے بھی یہ واضح ہو چکا ہے کہ سوشل میڈیا کے بے جا استعمال سے نوجوانوں میں نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جس کی ایک وجہ حقیقی اور ورچوئل دنیا کا فرق ہے۔ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز یا جعلی خبریں کچی عمر کے نوجوانوں کو کافی نقصان پہنچا رہی ہیں۔ نوجوانوں کو براہ راست موبائل پر چپکانے کا کردار نوٹیفیکیشنز ادا کرتے ہیں، پھر کلک کے راستوں سے ہوتے ہوئے صارفین کو اس جال تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ٹیک کمپنیاں لے جانا چاہتی ہیں۔ پھر صارفین اپنے گھر میں ہوں یا دوستوں میں جسمانی طور پر موجود ہونے کے باوجود ان سے کٹ جاتے ہیں، لیکن ڈیجیٹلی جڑے رہتے ہیں اور یوں سوشل ہوتے ہوئے بھی سوشل میڈیا سوشل نہیں رہنے دیتا۔ موبائل آپ کے کنٹرول میں تو ہے، لیکن اصل میں آپ غیر ارادی طور پر اس کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، کیونکہ تمام ٹیک کمپنیوں کا بزنس ماڈل ہی صارفین کو کنٹرول کرنے کی گرد گھومتا ہے، یعنی کسی بھی طرح اپنے صارفین کو اسکرین سے جوڑے رکھنا۔ ناظرین گرامی، آگے بڑھتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، آپ آن لائن جو بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اصل میں آپ کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، ٹریک کیا جا رہا ہوتا ہے، آپ کو ریکارڈ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایک تصویر دیکھی اور کتنی دیر تک دیکھی، اس کا بھی حساب رکھا جا رہا ہے، اور حساب رکھنے کی نگرانی انسانی نہیں بلکہ روبوٹک ہے۔ مشین لرننگ کے میکنزم کے تحت اس نظام میں دن بدن بہتری بھی لائی جا رہی ہے۔ ایسے ماڈلز بنائے گئے ہیں جو صارفین کے ایکشن کی پیشگوئی کرتے ہیں، اور یہ پیشگوئی ایک صارف کے ماضی میں کیے گئے کلکس کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ نے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے کلک کیا یا معلومات میں دلچسپی ظاہر کی، تو اسی ڈیٹا کی بنیاد پر یہ ماڈل آپ کی پروفائل پر اسی طرح کی نوٹیفیکیشنز بھیجنا لگے گا۔ مثلا آپ کو 2 یا 3 دن بعد کسی بھی ایپ یا سرچ انجن سے تجویز کردہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا نوٹیفیکیشن آ سکتا ہے۔ اگر آپ اسے کلک کر لیتے ہیں تو الگورتھم سمجھے گا کہ آپ اس کے ٹارگیٹڈ پروڈکٹ ہیں، اور یوں آپ کو تعلیم سے متعلق اشتہار دکھائے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ مصنوعی ذہانت کے ذریعے بھیجے گئے تجویز کردہ لنکس پر کلک نہیں کرتے تو کسی اور ذریعے سے آپ کی دلچسپی چیک کی جائے گی اور اس وقت تک آپ کو انگیج رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ کی شخصیت، جذبات اور لوکیشن کے سہارے بھی ڈیجیٹل گھیرا ڈالا جائے گا۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو مواد آپ زیادہ دیکھتے ہیں اسی کی تجاویز آ رہی ہوتی ہیں، اور آپ کلک کر کے ایک ڈیجیٹل مزدور کی طرح ان کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انٹرنیٹ کمپنیاں آپ ہی کے ذریعے آپ کے دوستوں کو دعوت دینے کی تجاویز دے کر نیٹ ورک بڑھاتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈیٹا جمع ہو اور زیادہ سے زیادہ صارفین کو اشتہار بیچے جا سکے۔ آپ کو نوٹیفیکیشن بھیجی جائیں گی، مثلا فلاں نے فیس بک جوائن کر لیا ہے، اس کو آپ ہائے کہیں۔ آپ کے کانٹیکٹ لسٹ میں فلاں بھی انسٹا پر ہے، انہیں فالو کریں۔ فلاں نے آپ کو ٹیگ کیا ہے، فلاں نے نئی پوسٹ کی ہے، ذرا چیک تو کریں۔ آج فلاں کی برتھ ڈے ہے، اسے وش تو کریں۔ آپ نے اتنے نوٹیفیکیشن مس کیے ہیں، کلک کر کے دیکھیں، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین گرامی، اگر آپ نے ایسے پیغامات پر دھیان دے دیا تو آپ کا دھیان اصلی کام سے تو ہٹے گا ہی، بلکہ آپ خود غیر ارادی طور پر ان کمپنیوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیں گے اور آپ مزدور بن جائیں گے۔ آپ کے امپریشن ریکارڈ ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ جب آپ موبائل چھوڑ دیں گے تو آپ کو ایک پروڈکٹ کے طور پر چند ڈالرز میں بیچا جا چکا ہوگا۔ صارفین کو بیچنے کے طریقے کافی پیچیدہ ہیں، بے حس، روبوٹک اور غیر انسانی ہیں۔ ٹیک کمپنیاں بڑے پیمانے پر ایجنڈا سیٹنگ کر رہی ہیں، کیا دکھانا ہے اور کیسے دکھانا ہے۔ یہ کمپنیاں صارفین کو مینیپولیٹ کرتی ہیں۔ نوٹیفیکیشن کا آنا اور اسے چیک کرنا انسانی فطرت اور کمزوری ہے، اور اسی تجسس کو اس انداز سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب کر رہا ہوتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔
ایک استاد ہونے کی حیثیت سے میں نے ذاتی طور پر نوٹ کیا ہے کہ اکثر طلبہ کلاس روم میں لیکچر سے توجہ ہٹا کر صرف اس لیے موبائل اسکرین دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو نوٹیفیکیشن کی گھنٹی مجبور کرتی ہے. یہ ان کی توجہ پڑھائی سے بھی دور لے جاتی ہے اور اصل زندگی کے اہم ترین کاموں پر بھی فوکس نہیں کرنے دیتی. ناظرین گرامی، سوشل میڈیا ایسا ٹول ہرگز نہیں ہے کہ جو انتظار میں ہو کہ کوئی آئے اور اس استعمال کرے، بلکہ خود کو استعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے. صارفین کی نفسیات کو جان کر انہیں پھر کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے امریکی پروفیسر ایڈورڈ ٹافے سوشل ڈیلیما میں کہتے ہیں، دنیا میں صرف 2 ہی صنعتیں ہیں جو اپنے کسٹمرز کو یوزرز کہتی ہیں، ایک منشیات اور دوسری سافٹ ویئر. آپ گوگل پر کچھ سرچ کریں تو آپ کو ایک ہی موضوع پر متضاد رزلٹ ملیں گے. حقیقت کا جو ورژن آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، امکان ہے کہ گوگل کا الگورتھم بھی وہی دکھائے. یہی وجہ ہے کہ فیک نیوز جتنی تیزی سے وائرل ہوتی ہے، سوشل میڈیا کا بزنس اتنا ہی چمکتا ہے. الگورتھم صرف ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے انہیں مزید وائرل کرے گا اور یہاں انسانیت منافع کی بھینٹ چڑھ جائے گی. ایسی خبریں بعض اوقات قومی سلامتی کا مسئلہ بھی بن جاتی ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کورونا وائرس ایک افواہ ہے اور ایسا ہی مواد یا بلاگ دیکھتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اسے سرچ بار میں ایسا ہی مواد ملے جو اس کی سوچ کے عین مطابق ہو. میڈیا کی زبان میں اس کیفیت کو سیلیکٹیو ایکسپوزر اور ایکو چیمبر بھی کہا جاتا ہے. انٹرنیٹ کمپنیاں اس کام میں تو ماہر ہیں جو انسانیت اور انسانی نفسیات کے ریڈ لائن عبور کرتی جا رہی ہیں. بہرکیف ناظرین گرامی، بہت ساری تفصیلات ہیں، بہت سارے الگ الگ لوگوں کے حوالے سے سوشل میڈیا کی منفی چیزوں کو اور کس طرح ایک انسان اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے خود کو یوز کر رہا، یوز ہو رہا ہے، اس کی جیسے سے اس کی زندگی کس قدر برباد ہو رہی ہے، اس کو کس حد تک استعمال کرنا ہے، کس حد تک استعمال نہیں کرنا ہے، بچوں کو اس سے کس طرح دور رکھنا ہے، ان تمام چیزوں کو عاطف صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور آخر میں انہوں نے لکھا ہے، موبائل چھوڑیں اور ایک دوسرے سے ذاتی طور پر ملیں. موبائل سے باہر کی دنیا بہت ہی خوبصورت ہے. سوشل میڈیا کو اتنا ہی استعمال کریں جتنی ضرورت ہے. کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں اس سے پہلے کہ سوشل میڈیا آپ کو کنٹرول کر لے. مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،